اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بھی دہرایا ہے، جو کائنات ہے یہ بغیر مقصد تو نہیں بنے، نہ انسان کو بغیر کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ کائنات نہ تو کسی انسان کے لیے بنی ہے، نہ کسی جن کے لیے، نہ کسی اور مخلوق کے لیے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ذاریات آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اپاسنا کے لیے پیدا کیا، اور آپ صرف اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، ہمیں پہچان سکے، ہم سے دعائیں مانگ سکے، کیونکہ دعا جو عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، جو انسان کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ اس کا نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ انسانی کیفیت مقرر ہے کہ انسان کس کیفیت میں تو وہ دعا کرے۔ اس کے علاوہ شرعی مطبقوں میں بھی اس بات کو دہرایا گیا ہے، اس مادی دنیا میں ہماری زندگی کا اہم مقصد وہ ہے اکانیت بھکتی، یعنی کہ خدا کی بے لوث عبادت کرنا۔ یہ بات سیکنڈ 7 ادھیائے 7 اور شروع نمبر جو ہے وہ 55 میں ہے۔ اس بات کو دہرایا گیا ہے، انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے، وہ خالق حقیقی نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ایک خالق کی عبادت کر سکیں، ایک رب کی عبادت کر سکیں، ایک ایشور کی، ایک بھگوان کی عبادت کر سکیں۔ اور انسان اور جن کا اور کوئی مقصد پیدا ہونے کا نہیں ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عام ہو یا خاص ہو، جو پیدا ہوا، جو مخلوق خداوندی ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ اسے اپنے مائنڈ کے تنہائی میں ہو یا کسی بھی حالت میں اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے خدا نے پیدا کیا، مجھے بھگوان نے پیدا کیا، مجھے خلق جو کیا ہے، آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد بھی تو جاننا چاہیے نا۔ ایسا نہ ہو کہ سارا دن وہ بزنس کرے، رات کو اپنے بچوں کے ساتھ سو جائے، یہی اس کی زندگی جو ہے وہ گزرتی رہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوتا رہے۔ یہ تو کم سے کم اتنا تو وقت نکالیں، اپنے جو فطرت ہے اسے جگائیں کہ کیوں اسے پیدا کیا گیا ہے، آخر وہ خدا، وہ بھگوان، وہ ایشور ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ اگر آپ ہندو ہیں تو آپ اپنے وید اٹھائیں، بھگوت گیتا اٹھائیں، اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ بائبل اٹھائیں، اگر آپ جیوش ہیں تو آپ کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کی دھارمک بکس ہیں آپ کے پاس، آپ پڑھیں انہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کو اٹھائیں، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 57 میں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو انسان کی ضروریات ہے نا، انسان کما رہا ہے، اپنے بیوی بچے اس کے ہوتے ہیں، یا اسے ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو ویسے بھی وہ درختوں سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا تھا، باقی مخلوقات کو بھی ایسا پیدا کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ یہ قانون خداوندی ہے کہ اس نے آپ کو والدین دیے، یہ اس کی نعمت ہے، آپ کو اولاد دی، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس نے یہ قانون خداوندی اپنایا، ورنہ وہ چاہتا تھا مٹی سے ایسے انسانوں کو بناتا، پانی سے بناتا، آگ سے بنا دیتا، یا درختوں سے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیتا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا قانون ہے، قانون خداوندی کے تحت اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ارض و سما کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ایک جگہ 8 دن میں پیدا کیا۔ یہ 6 یا 8 دن کتنے ہو سکتا ہے، وہ جو دن لیے جا رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تو بہت بڑے دن ہوں گے نا، چھوٹے تو ہوں گے، یہ بہت ایک عرصہ دراز کے وہ دن ہوں گے۔ اللہ کا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ یہ تو دن جو آج ہم لوگ گنے جا رہے ہیں وہ تو ہمارے دن ہیں، اس زمین کے دن ہیں، لیکن جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، اس کو بنایا، وہ یہ دن تو نہیں ہوں گے نا۔ یہ قانون خداوندی کے دن ہیں، وہ کتنے ایام لیں گے، کتنا بڑا عرصہ ہوگا، یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ اس طرح انسان کو سوچنا چاہیے کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آئیے یہ بھی بھگوت گیتا میں ادھیائے 51 شوکھا نمبر 18 اور 19 میں ہے، مجھے وید اور ساری کائنات میں پرش کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ وید میں اور ساری کائنات میں پرش کہہ کر پکارا جاتا ہے، جو شخص مجھے روح اعلیٰ
یعنی کہ ایک اعلیٰ ترین ایک مقدس روح پرش کے طور پر جانتا ہے وہ صرف اور صرف میری ہی پوجا کرتا ہے، صرف میری ہی بندگی کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا خالق کہہ رہا ہے، وہ مالک کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور ہم قرآن میں بھی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہم روز انسان جب نماز پڑھتا ہے، مسلمان ایک نماز پڑھتا ہے، روز اپنے رب سے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مدد جو لفظ آ رہا ہے یہ دعا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، غیب میں مدد کے لیے کرنا، یعنی کہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں جیسا کہ تو نے ہمیں کہا ہے، جیسا کہ قانون خداوندی ہے، جس طرح احکامات خداوندی ہیں، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ دعا بھی تجھ ہی سے کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی اور معاملہ آتا ہے تو اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد بھی مانگتے ہیں، تجھ ہی کو ہر حال میں پکارتے ہیں۔ یہ قرآن کے بھی ہیں اور بھگوت گیتا میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام ہسٹریز، تمام مذاہب عالم کی ہسٹری میں آپ کے سامنے پیش کروں، انشاءاللہ ان قریب میں لے کر آپ کے لیے بہترین لے کر آ رہا ہوں کہ ہندو مذہب کب کہاں سے شروع ہوا، اور ان میں اسلام اور ہندو مت میں یکسانیت کیا ہے، اور اس کے اہم مقاصد کیا ہے۔ ایسے مقاصد اور ایسے حقائق جو آج تک کسی نے بیان نہیں کیے ہوئے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔